میرے ایک دوست نے اپنے ایک دوست کی کہانی سنائی اور کہتا ہے کہ کیسے خدائے بزرگ و برتر نے اس کو کامیابیوں کی سیڑھیوں کو پار کرایا اور آج وہ پاکستان میں بہت زیادہ امیر ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دوست اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل ضرور کھانا کھلائے گا، اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی، اس کا جسم ہر لمحہ کپ کپاہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنی خستہ حالی اور بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پیر تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالہ اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ بوڑھے باپ کے منہ میں۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ پڑ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑھانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا چیز؟ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پونچھتے ہوئے بولا نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید۔ میرا وہ دوست کہتا ہے کہ اس کے دوست کا یہ سچا واقعہ تھا۔ وہ ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا تھا، وہ کہتا تھا دنیا کو چھوڑ دو، تمہاری ماں تمہارا باپ یہی ہے۔ میں نے آج بہت سارے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو چھپاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہیں سٹیٹس کو میں ان کے غریب ماں باپ کا پتہ چلے اور لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ میرا وہ دوست مجھے کہتا ہے کہ اس دوست نے اتنی ترقی حاصل کی کہ آج دنیا جہان کی ہر چیز اس کے پاس ہے اور یہ سب اس کی ماں کی دعاؤں اور باپ کی شفقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو کر اللہ کے پاس جا کر تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس زندگی میں اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو کر گئے ہیں تو تمہیں دنیا کی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔